لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ہوتی ہے خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے. تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. ابو بکر عمر ہے سمع بصر. ابو بکر عمر ہے سمع بصر. عثمان علی ہے قلب و جگر. عثمان علی ہے قلب و جگر. حضرت کے ہیں منظور نظر. ہمیں کیوں نہ ہو محبت ساروں سے. تمام احباب پیار محبت دے نال ذی وقار معزز حاضرین،
اللہ رب العزت نے امام الانبیاء فخر رسول ہادی سبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان بھی بے مثال عطا فرمائی، آپ نو اللہ نے یار بھی بے مثال عطا فرمائے۔ خود سونا عظمتاں والا تو سونے نو یار ملے وہ بھی عظمتاں والے۔ سونا اللہ رب العزت نے جس طرح کائنات ساری وچوں آلہ بنایا تو سونے نو یار بھی اللہ نے آلہ عطا فرمائے۔ آلہ کیوں نہ ہوتے؟ انہاں دی تربیت کرن والا کائنات دا سردار ہے، نبیاں دا امام ہے، تربیت کرن والی ہستی وہ ہستی ہے جیڑی ہستی پتھر کھا کے دعاواں دیندی ہے، جیڑی ہستی پتھر کھا کے دعاواں دیندی ہے، وہ عظیم ہستی کملی والے فرماتے نے اجے مینوں نبوت دا تاج نہیں پہنایا گیا تے مینوں یاد ہے میں گزرتا ساں تے پتھر مینوں سلام کردے آئے۔ پتھر کی کردے آئے؟ سلام کردے آئے۔ جانور جس نال کلام کردے آئے، زمین جس ہستی دا احترام کردی ہے۔ تو بہرحال تربیت کرنے والی وہ ہستی ہے، تے پھر جس وقت اس نے تربیت کی تھی تو تربیت بھی بڑی بے مثال کی تھی۔ اس تربیت اتے ہی تے رب نے یہ فیصلہ کیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، سونے نے انہاں تے محنت کر کے نا دل ان کچھ چھڈے آئے، ان صاف دل کر دیتے آئے کہ اللہ نے فرمایا میرا سونا میں انہاں دے دلاں دا امتحان لیا ہے، میں تیرے یاراں دے دلاں دا امتحان لیا ہے، یا اللہ تے امتحان کی ویکھیا ہے؟ اللہ فرماندے نے ویکھنا کی آئی دل اتنے صاف میں لگے میں اپنے ہاتھ نال وچ ایمان لکھ دیتا ہے۔ اتنی تربیت سونے نے آلہ کیتی ہے، اتنی دلاں تے محنت کیتی ہے، اتنی دلاں تے محنت کیتی کہ انہاں دلاں دی پاکیزگی رب نو اتنی پسند آئی کہ رب نے آپ انہاں وچ ایمان لکھ دیتا۔ تو سونے دا ہر یار انمول ہے، سونے دا ہر یار انمول ہے، ایک ایسا ہیرا ہے، ایک یار۔ چند صحابہ دے نام سانو یاد نے تے سونے دا ایک یار ایسا انمول ہیرا ہے نا کہ جس دی مثال ہی نہیں ملتی۔ جدوں شام و قبرص دے علاقے فتح ہو رہے ہیں، مصر دے علاقے فتح ہو رہے ہیں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ وہ جرنیل نے، کمانڈر نے، صبح دا وقت ہے، تشریف فرما رہے، ایک بندہ نا مفلوق الحال آدھے زہری حالت بالکل کمزور، اس نے نا کافی سارے نا ہوٹ تے خچر لدے ہوئے مال دے لے کے آیا، عرض کردہ جی اے غنیمت دا مال ہے، میں فلاں جگہ تے رات نوں اس لشکر جو جنگ فتح ہوئی نا تے میں اتھے اپنے علاقے جا رہا سا اس قافلے چو جدا ہو کے تے میں اتھے پڑاؤ کیتا رات نوں تے میں ویکھیا تے
لوگ یہ مال لے کے نسے جاندے آئے تے میں انہوں نے پچھو ساد ماریا کہ لل کریا انہاں سمجھا کہ ملک زیادہ ہو سی کہ جڑا سن پہ لل کرتا ہے وہ انہاں یہ چھڑیا کہ وہ بندے نس گئے لگدا انجے کہ وہ کوئی کافر ہے جنہاں یہ مال لکائے ہوئے ہیں یہ غنیمت دا مال ہے وہ لے کے نس دے پہ راتوں رات تے میں پکڑ لیا تے میں آکھیا کہ میں تھوڑے کول جمع کرا جاؤں کی کرا جاؤں انہوں نے فرمایا ویکھو تے صحیح ویکھیا تے وہ خچر تے اٹھ سونے دے لدے ہوئے کس تے لدے ہوئے سونے دے اور پھر ایک خچر تے بکسا لدے ہوئے سی جس وچ ایک ایک ہیرا اتنا آئی جڑا وہ سارے سونے نالوں قیمتی سی وہ صحابی رسول جڑے جرنیل نے انہاں آکھیا تو اپنا نام دس تے تیرا جو ہے نا لے کے تے امیر المومنین کو گھلیے کہ اتنا دیانتدار اتنا امانتدار بندہ کہ جس نے اتنا بیت المال کا فائدہ اور اس نے سمجھ آ گئی نا تے تو اس وچوں جو رکھنا چاہنا ہے رکھ لے تین اجازت ہے اس نے کیا نہیں نہ میں اپنا نام دسنا ہے تے نہ میں اس وچوں کچھ لینا ہے نہ جس نو میں دسنا ہے اس نو میرا نام پتہ ہے جس کو میں اجر لینا ہے اسی کو وہ میں آپ پہ دے گا کہ اجر ہے کچھ نہیں بے حسابہ اجر اس میں دینا ہے کہ اس نو نام دسنے دی بھی لوڑ کوئی نہیں نام ہی نہیں دسیا تے لیا بھی کچھ نہیں سکھ جی تسی اپنا مسلمانہ دا مال ہے جمع کر لو آپ اسی طرح ٹر پیا واپس جا رہے ہیں نا حضرت عمر بن عاص نے ایک بندے دی ڈیوٹی لائی یار بڑا کوئی قیمتی بندہ ہے تے پتہ کر یہ ہے نا تم اس تو دور رہنا ہے اس تے اپنا آپ سن دسیا نہیں پتہ کر کے آ وہ نا اس بندے دے پیچھے ہو لیا وہ دریا دے کنارے لگ کے نا وہ ٹر پیا چلدیاں ایک بستی جی آئی جھونپڑیاں تے چھوٹی چھوٹی بستی اُتے وچوں وڑ گیا یہ بندہ پچھو جس دی حضرت عمر بن عاص نے ڈیوٹی لائی سی نا یہ آ کے اس بستی سے پوچھدا ہے یہ جے اولیاء تے آئندہ بندہ وہ اسے چے بستی وچ رہندا ہے انہاں آکھیا ہاں رہندا ہے وہ تے نبی پاک دا صحابی ہے وہ تے رسول اللہ دا وہ تے سونے دی تربیت وچ رہ کے آیا ہے وہ تے نبی پاک دا کی ہے صحابی رسول ہے ہوتے وہ اس بستی وچ رہندا ہے یہ لوگ ہے جنہ دی رسول اللہ تربیت کیتی ہے ساڈے نبی دی تربیت وچ کسر کوئی ہے یہ بندے آئے جنہ تے تربیت کیتی تے ایہو جہا ایمان بنیا ایہو جہا دل پاکیزہ بنے اج صحابہ دی گل آوے تے لوگ ویدے ہی کچھ نہیں اسی کی منہ چوں کڈ دے پیاں انج دا کوئی بن کے وکھاوے تے صحیح گل دسو بھائی یار یہ گلاں صرف سنیاں جا سکدیاں نے اج انج دا بن کے وکھایا کہ جڑا راہ تو اتنا مال کھددا ہے تے وچوں جوانی دا بھی روادار انہوں آکھیا بھی جاتا ہے کہ لے لے حصہ وہ آتا نہیں میں اسی کو لو لینا ہے تے نام بھی اپنا دستا آج 10 روپیے دیندہ بندہ مسیتین پچھوئے تے نام پہلے اعلان کرواتا ہے انج کر نہیں جے اعلان نہ ہوئے تے بندہ سمجھ رہا لے اعلان نہ کرو تے ملک سمجھ رہا ساڑھے تے پیسے لگ گئی یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس کو اجر لینا ہے وہ نام بھی میرا جانتا ہے تے وہ حضرت عمر نو دسن دی لوڑ یہ کون لوگ نے یہ وہ لوگ نے جنہ دی تربیت مصطفیٰ کریم نے کی ہے یہ کملی والے دے صحابہ ہیں جتنی سونے نے فرمایا کہ تواڈا اوہ پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا میرے یار دے مٹھ جوں دا بھی مقابلہ وہ صحابی رسول جڑا اتنی قربانی دے رہے ہیں اس پوچھا ہے جڑا پچھو آیا ہے اس تے حالات کی نے جس لینا بھی گوارا
انہاں کیا حالات اے نے 6 دن چلی وچ اگ نہیں بڑھدی، محنت مزدوری کیتا، کدی کچھ لب گیا تے کدی وہ اے تے رکھ بھی لیندا تے اس نوں سمجھ آ گئی حق بندا ہا۔ پھر جرنیل اجازت بھی دے رہا ہے، گھریلو حالات بھی اس طرح دے نے، لیکن وہ کہندے نے اجر اسی کو لینا، ان اجری الا علی اللہ، میری مزدوری اللہ ہی دینی ہے۔ یہ ہیں سونے دے صحابہ۔ کملی والے نے جنہ لوگاں دی تربیت کی تھی وہ اس تربیت کو کیا گیا کہ او دے اندر زخمی پانی العدس پانی لے کے پہنچدا ہے، وہ کہندا ہے نال والا پانی منگدا ہے، وہ کہندا میں چھڑ یار اگلے نوں دے دے۔ آخری ساہ نے تے پھر بھی کی کہہ رہے ہیں اگلے نوں دے دے۔ دوسرے کول پہنچدا ہے، تیسرے دی آواز آندی، وہ کہندا ہے یار اگلے نوں دے دے۔ اس کو پہنچدا ہے، اگلے دی آواز آندی ہے، پنجویں دی آواز آئی، اس کو پہنچدا ہے تے اس دی جان نکل چکی ہے۔ پیچھے ہٹیا تے چوتھے دی بھی نکل گئی سی، پیچھے ہٹدا گیا تے پہلے دی بھی جان نکل چکی سی۔ آخری لمحات دنیا تو جا رہا بندہ، اے تربیت سونے نے کیتی ہوئی ہے۔ وہ کہندا ہے پانی، اگلا منگدا ہے یار میں چھڑ دے، میرے بھائی نوں دے دے۔ اے سونے دی تربیت ہے۔ اج کی ہوندا ہے لین وچ لگیا ہوئے بندہ ہوا تے یار میرا کام پہلے کر دوجیاں دا ہوے یار، یہ بھی پتہ ہے میں مردا تے کوئی نہیں پیا ہیں۔ اے رسول اللہ دی تربیت ہے۔ انہاں نوں صحابہ کہندے نے، انہاں نوں کی کہندے نے؟ اے صحابہ نے۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر نا صحابہ دی گل ہوندی نا، میں آتا اللہ بس ہی نہیں کرتا، اللہ بس ہی نہیں کرتا۔ اللہ پاک فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ سارے یاراں دی گل کر کے، سارے صحابہ دی گل کر کے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تو راضی تے اے اللہ تو راضی۔ رضی اللہ عنہم، اللہ انہاں تو راضی، ورضوا عنہ، اے سارے اللہ نال راضی۔ اے اللہ نال راضی تے اللہ انہاں نال راضی۔ گل مکی ہے، اور گل کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اللہ آتا میں ہی نال راضی تے میرے نال، ہن گل تے مک گئی۔ ساری دنیا جو کچھ مرضی کردی رہے، رب کہندا ہے میں انہاں نال راضی تے اے میرے نال راضی نے۔ گل تے مک گئی ہے، لیکن رب بس کیتی نہیں، رب مکائی نہیں۔ رب کہندا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اے لوگو گل میں رب نے اجے مکائی نہیں، اور وعدہ مانا اور اعد لهم، تیار کیتیاں نے میں انہاں واسطے جنتاں، صرف راضی نہیں جنت میں تیار یا اپنے سونے دے یاراں واسطے کیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے کیڑیاں جنتاں؟ اللہ فرماندے نے تحتہا الانہار، ایسے باغات جنہاں تھلے نہراں بھی چل رہیاں ہیں۔ اللہ فرماندے نے پھر بھی بس نہیں کیتی، خالدین فیہا، خالدین خالدین فیہا ابدا۔ اللہ فرماتے ہیں انہاں جنتاں دے اندر ہمیشہ رہن گے۔ خالدین دا معنی بھی ہمیشہ رہنا، ابدا دا معنی بھی ہمیشہ رہنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ انہاں جنتاں دے اندر، ذالک الفوز العظیم، اے سب تو بڑی کامیابی ہے جیڑی محمد دے یاراں نوں میں عطا کر دتی ہے۔ جنوں اللہ کے بڑی کامیابی میں انہاں نوں دے دتی، ہن دنیا ٹیل لائی بھی رکھے کوئی لے سکدا انہاں کولوں؟ انہاں کملی والے دے یاراں وچوں ایک یار ہے خلیفہ رابع، چوتھے خلیفہ، ایمان والیاں دے دل دی دھڑکن، شیر خدا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس طرح ایمان والا بندہ، جس طرح مسلمان بندہ صدیق اکبر دی عظمت دا قائل ہے، عمر فاروق دی عظمت دا قائل ہے، عثمان غنی دی عظمت دا قائل ہے، بالکل اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت دا بھی قائل ہے۔ کیوں نہ قائل ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیاں جتیاں دے تسمے نال ساڈا ایمان بنیا ہوا ہے۔ کملی والے نے فرمایا، سونے مصطفیٰ نے فرمایا، اے علی کسی ایمان والے دا دل تیری محبت تو خالی نہیں ہوئے گا۔ جس دل وچ تیرا پیار نہ آیا وہ دل ایمان والے دا دل نہیں، وہ منافق دا دل ہے۔ وہ کس کا دل ہے؟ منافق۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سونے نے جو فرمایا سارے بولو، جو فرمایا، اگر سونا کہندا ہے صدیق دے بارے، سونا کہندا ہے میرے تے جس نے احسان کیتا ہر دے احسان دا بدلہ اتار دیتا، صدیق دے احساناں دا بدلہ میں اتار نہیں سکیا۔ اے بھی سچ ہے تے علی دی شان دے بارے جو فرمایا اے بھی سچ ہے، اے بھی سچ ہے۔ فاروق اعظم دے بارے جو فرمایا وہ سچ ہے تے علی دے بارے جو فرمایا وہ بھی سچ ہے۔ حضرت عثمان دے بارے جو فرمایا وہ سچ ہے تے حضرت علی دے بارے جو فرمایا وہ بھی سچ ہے۔ میرے ایمان دا حصہ ہے میرے ممبر تو صدیق دی عظمت بیان ہوئے، میرے ایمان دا حصہ ہے میرے ممبر تو فاروق اعظم دی عظمت بیان ہوئے، میرے ایمان دا حصہ ہے میرے ممبر تو عثمان غنی دی عظمت بیان ہوئے، اسی طرح میرے ایمان دا حصہ ہے میرے ممبر تو علی المرتضیٰ دی عظمت بھی بیان ہوئے۔ میرے بھائی ساڈے دل دے اندر جس طرح صدیق دا پیار ہے اسی طرح علی دا بھی پیار ہے، علی دا بھی پیار ہے۔ کیوں نہ پیار ہوئے؟ نبی دا صدیق پیارا تے نبی دا علی بھی پیارا ہے۔ سانو صدیق نال پیار کیوں؟ نبی دا پیار ہے۔ علی نال پیار کیوں؟ نبی دا پیار ہے۔ او میرے بھائی اسی تے نبی دے پیار نو ویکھنا ہے، نبی جس نال پیار کردا ہے سانو سارے پیارے نے، چاہے وہ مکے دا ہے، چاہے مدینے دا ہے، چاہے فارس دا سلیمان ہے، چاہے روم دا صہیب ہے، چاہے حبشے دا بلال ہے، نبی جس نال پیار کیتا سانو سارے پیارے ہیں۔ نبی جس نال پیار کرتا ہے سانو سارے پیارے۔ سانو اے غرض نہیں وہ ہے کتھوں دا، سان اے مقصد ہے نبی اس نال پیار کر رہا ہے تے سان وہ پیار ہے۔ اسی یہ دیکھنا ہے نبی اس نال کی کر رہے ہیں، اے نبی دا صحابی ہے تے سان اس نال کی ہے پیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے مصطفیٰ نے پیار کیتے، سونے مصطفیٰ نے پیار کیتے۔ او میرے بھائی اسی صدیق اکبر دی بہادری تے صدیق اکبر دی شجاعت بیان کر دیاں کہ ہجرت دی رات سونے دے نال ہجرت دے سفر تے گیا۔ او میرے بھائی ایک بہادری اپنی جگہ تے، علی دی بہادری اپنی جگہ تے، جڑا سونے دے بستر تے اس رات نو سہ گیا۔ دسو کوئی چھوٹی گل ہے؟ بڑی گل ہے۔ بندے نو آکھو بھائی بستر تے سونا، جس بندے اس نو مارن واسطے راتی 100 بندے آ جانے نے، لے کروڑ روپیہ تے آج اس بستر تے سہ جا، کسی نام بھی لینا کسی نام۔ اے علی جیسے بہادر دا کام ہے کہ جیڑا رسول اللہ دے بستر تے سہ رہا ہے، پتہ بھی ہے 100 بندے آئے ہوئے نے مارن واسطے، پوچھا بھی نہیں میرا کی بڑھے گا۔ کیسی مجاق؟ اگر کوئی کسی دا کتنا گہرا بھی ہوئے تے مارنے دی گل نہیں، مجھے کوئی گل بات ہوئے کوئی بھڑنے پڑھونے واسطے یا گلنا میں وہ 1000 نہیں پوچھتا یار میرا کچھ بڑھ سی تے کوئی میرے نام کوئی خرابی تے بول ہوندی ہوتی۔ لیکن علی جیسے بہادر نے پوچھا بھی نہیں سونا میرا کی بنے گا، سونیا میرا کی بنے گا۔ 100 بندے جے تلواراں لے کے کھلوتے نے اس بستر والے
وہ رات اللہ تسی دسو گا اگر یہ جی جائے کہ بندہ نے سہنا پہ جائے نیندر سے بڑی ہوگی ہیں حضرت علی کو پوچھا گیا علی جی اور رات واٹی کیسی گزری حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے ساری زندگی اتنی سکون دی نیند نہیں آئی جیڑی اس راتی آئی جیڑی اس راتی سکون دی نیند آئی ساری زندگی یہ ہو جی نیند نہیں آئی بستر سونے دا جے آئی نیند کیوں نہ آندی سونے دا جے بستر آئی سبحان اللہ قسمتاں والے ہیں سونے دا بستر کملی والے دا بستر میرا تے ناقص جیسے نہیں کہتا ہے دنیا دے اندر تے کوئی یہ جیا محمد تے بستر تے بیڈ ہے ہی نہیں جیڑا سونے دی اس چٹائی دا مقابلہ کرے جتے سونا آرام کرتا ہے میرا تے ایمان تے میرا نظریہ دی ہے جنت دے جڑے محلہ دے اندر توانو پلنگ تے بیڈ ملنے جس مقام تے سونے دا وجود لگ گیا ہے اس دا تے جنت دے بیڈ بھی مقابلہ کر سکدے نہیں ہے ان گل تے تھوڑا بھی ذہن میرے نال اتفاق کردا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بستر مل گیا علی نوں سون واسطے علی نوں بستر مل گیا سونے دا سون واسطے تے پھر نیند کیوں نہ آندی ہے جتھے رحمتاں دی برسات ہو رہی جتھے رحمتاں دی برسات ویکھو تے صحیح جتھے سونے دا وجود لگدا ہے سونے دا پسینہ گردا ہے جس بستر تے سونا آرام کردا ہے او کتنیاں رحمتاں والا ہوئے گا جتھے سونا اپنے قدم رکھدا رب دے انہاں چاہیاں دیاں قسماں بھی قرآن وچ اٹھا دیندا ہے سبحان اللہ رب تے انہاں چاہیاں دیاں قسماں بھی اٹھا دیندا ہے جتھے سونا کی لا رہا ہے قدم لا رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اللہ فرماتے ہیں سونیا مینوں اس شہر مکے دی قسم ربا مکے دی قسم اٹھا رہے مکے دے اندر تیرا اپنا گھر خانہ کعبہ ہے رب کہتا نہیں اس واسطے قسم چکڑی ہوندی تے پہلے بھی چک لیندا پہلے بھی تے میرا گھر اتھے ہی آئی ربا بے زمزم رب کہتا نہیں ربا صفا تے مروہ رب کہتا نہیں یا اللہ قسماں کیوں چک رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ میرے سونے نے اپنے قدماں دیاں تلیاں لائیاں نے رب نے قرآن وچ قسماں چاہیاں نے سبحان اللہ سونا جتھے قدم لاتا ہے رب انہاں چاہیاں دیاں قسماں اٹھا رہا ہے تے جتھے سونا لیٹدا ہے جتھے سونا روز آرام کرتا ہے وہ کیسی کمال دی جگہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کرنا اگلی گل توجہ کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او علی جی کیویں تسی مطمئن ہو کے سہ گئے بال تلوار والے سن ڈر نہیں آیا ڈر نہیں گیا حضرت علی جی کہتے ہیں کوئی ڈردا کیویں بولیا وہ سی جیڑا آپ نہیں بولتا جیڑا آپ نہیں بولتا بولتا تے یہی پیا ہوندا ہے پر ہور پہ اندر بول رہا ہوندا ہے اللہ فرماندے نے وما میرا سونا اپنی مرضی نال نہیں بولتا وہی بولتا ہے جو رب بولوانا چاہتا
کون ہوتا ہے؟ بولتا خدا پیا ہوتا ہے۔ عرض کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرا سونا اپنی مرضی نال نہیں بولتا۔ کی بولتا ہے؟ جو رب بولو، جو رب بنتا ہے۔ تو عرض کرنا چاہ رہے ہیں، توجہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے نے فرمایا اے علی اے مانتا انہاں دے حوالے کر کے تم ہی مدینے آ جائیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں مینوں سونے دی زبان تے اعتماد ہے، مینوں سونے دی زبان تے علی نو کیویں اعتماد نہ ہوندا؟ اے تے یہودی بھی مندے آئے جیڑی اس گل کر چھڈی انج ہونا ہے، انج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار حضرت علی دے بھائی جس قافلے وچ روانہ کیتے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے فرمایا لشکر دا کمانڈر زید نے اے شہید ہوئے تے جعفر شہید ہوئے تے عبداللہ اے شہید ہوئے تے جیڑا اتھے کول ہوئے تے وہ جھنڈا پھد لوے وہی کمانڈر۔ یہودی سندا پہ آپ سا کیا اے تریوے نہ ہٹ کے آئے، اے تریوے ہٹ کے اس سا کیا دل کی بتا، اس سا کیا اس جی آپ دیتا ہے اے شہید ہوئے تے اے جھنڈا پھدے، اے شہید ہوئے تے اے جھنڈا پھدے، اے شہید ہوئے تے انہا کریمہ ضرور شہید ہونا ہی ہے۔ اتنی زبان جو نکلتا ہے نا اونجی ہوندہ ہے، کیوں اپنی مرضی نال بولتا جے نہیں، اپنی مرضی نال بولتا جے نہیں۔ اور یقیناً اس جنگ دے اندر وہ تریوے شہید ہو گئے، وہ تریوے اس جنگ اس کی ہو گئے شہید ہو گئے۔ وہ اتنے یہودی بھی مان رہے ہیں جو ایک کہہ رہے ہیں رب انج کر رہے ہیں، کیوں رب انج کر رہے ہیں کہ دی اپنی مرضی نالے بولے ہی نہیں، بلوندہ ہی ہو پیا، بلوندہ ہی ہو پیا۔ تو عرض کرنا چاہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سکون دی نیند کیوں نہ دی، سونے نے کیا سی سین جاتی امانتاں دے کے آ جائیں، میں تو پتا سی کہ اپنی مرضی نال بولدا ہیں، اپنی مرضی نال نہیں بولدا، وہی بولدا جو رب بولدا ہے۔ لیکن یہ علی جیسے بہادر تے علی جیسے ایمان والے دا کام ہے، ایمان بھی تے علی جیسا ہوئے نا، ایمان بھی تے علی جیسا ہوئے جس نو سونے دی زبان تے اتنا اعتماد ہے کہ موت کو بھی ڈر لگدا۔ آج اسی بھی ایمان والے بنے پھر دیا، اسی بھی پتہ سان بھی ہے بھئی روزی جیڑی ہے نا ماں دے پیٹ وچ آسے جیڑی لبنی اور رب لکھ دیتی ہیں، لیکن پھر بھی منی ہویا منی ہویا۔ تو میرے بھائی ایمان علی جیسا ہوئے تے صحیح نا، تربیت کس کیتی ہے؟ مصطفیٰ نے کیتی، اتنا پختہ ایمان۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے جدوں فتح مکہ ہونا سی نا، مکہ فتح ہونے تو پہلے جیڑی رسول اللہ نے تیاری کی تھی، حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے اہل و عیال جڑے نا یہ مکے آئے تے انہاں دا رشتہ دار کوئی انہاں دی خبر گیری کرنے والا انہاں دا بچیاں دا او اتھے کوئی نہیں، اے تے ہجرت کر کے آ گئے سن تے بالی بچہ مکے، باقی جنہ حضرات دے بالی بچے اتھے آئے انہاں دے کوئی رشتہ دار بھی آئے جڑے نگرانی کردے آئے، انہاں دا کوئی نگرانی والا آئی کوئی نہ۔ انہاں سوچیا کچھ دو چار گلاں لکھ کے میں مکے والے ٹور دینا تے ہو سکتا ہے اس ذریعے میرے بچیاں تے کوئی ہاتھ ہوڑا رکھ۔ انہاں نے نا ایک عورت جا رہی سی مکے، انہاں نے نا دو چار گلاں لکھ کے نا اشارتاً نبی پاک دے تیاری دیاں، انہاں اس نو دتیاں بھئی اے فلانے میں چودھریاں دے دی مکے دیاں سرداراں، وہ لے کے ٹر پئی۔ اللہ نے وہی نازل کر دیتی، اللہ نے دس دیتا کہ میرا سونا او عورت خط لے کے جا رہی ہے کہ وہ اس کو رو
سمجھ آ گئی نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے، سونا کوئی بولتا ہے جو رب اللہ نے قرآن پاک کے اندر دسیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا۔ سورۃ کا نام سورہ ہود ہے، 12واں سپارہ ہے، آیت نمبر 49 ہے، آیت نمبر 150۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، اے غیب دیاں خبراں جڑیاں اسی وحی کردے ہیں تہاڈی طرف، ما كنت تعلمها، تو انہاں نوں جاندا کوئی نہیں، ولا قومک، تیری قوم بھی جاندی، من قبل هذا، ساڈے دسن تو پہلے تانوں پتہ، اللہ دسدا ہے تے پتہ لگدا ہے، اس نوں غیب دی خبر کیا جاندا ہے۔ جس وقت وہ دس دیتی تے پھر غیب نہ رہی۔ عرض کر رہے اللہ نے 20واں سپارہ ارشاد فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر، آیت نمبر 65 ہے، 20واں سپارہ ہے، سورہ نمل ہے، اے میرا سونا پیغمبر اعلان کر دیو آسمانہ زمینہ دی اندر غیب دا علم رکھن والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ دی ذات ہے۔ اللہ نے مسئلہ کھول دیتا کہ غیب دا علم کس کول ہے؟ سارے بولو کس کول ہے؟ صرف ایک اللہ تو علاوہ غیب دا علم کسی کول نہیں۔ غیب دا علم کسی کول ہوندا تے نبیاں کول ہوندا، لیکن نبیاں کول بھی غیب دا علم نبیاں کول بھی کوئی نہیں۔ غیب دا علم کس کول ہے؟ صرف ایک اللہ ہی دے کول ہے۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ غیب دا علم تے دور دی گل رہی، غیب دیاں چابیاں دا بھی میرے تو علاوہ کسی نوں پتہ کوئی نہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی دے کول ہے غیب آسماناں دا تے غیب زمین دا۔ او میرے بھائی بار بار قرآن پاک دے اندر اللہ نے کئی مقامات دے تے مسئلہ بیان فرمایا، نبیاں نے اللہ نے قرآن دے اندر واقعات بیان فرما کے مسئلہ سمجھایا۔ میرے نبی بھی غیب دا علم رکھ دے، نبی غیب دا علم رکھ دے۔ یونس علیہ السلام دا واقعہ کتنی بڑی دلیل ہے۔ اگر یونس علیہ السلام نوں پتہ ہوندا میرے نال کشتی وچ حادثہ پیش آ جانا ہے، انہاں کشتی دی سواری کرنی آئی، بولو کوئی نہیں کرنی، کیوں کر دیتی کہ انہوں نے پتہ اس گل کا کوئی نہیں۔ اللہ دا قرآن اس گل کا گواہ ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ۔ یونس پیغمبر کشتی دے اندر سوار ہے تے کشتی ڈوبن لگ گئی۔ اللہ نے سمجھا دیتا کشتیاں پار لگانا بندیاں دا کم نہیں، اے کس دی مرضی نال چل رہی ہیں؟ اے کسی پیر دی مرضی نال نہیں، کسی بزرگ دی مرضی نال نہیں، کسی بزرگ دی مرضی نال نہیں۔ اگر کسی بندے دی مرضی نال چل دیاں ہوندیاں تے نبی جس کشتی وچ بیٹھا ہے بیٹھیاں پار لا لیندا، پار اللہ بھی نا قرآن پاک میں یہ جیاں گلاں دسیاں اللہ نے پتہ ہی نا کہ عقیدے جس تو خراب ہونے نے، اللہ نے پتہ بعد چون والے آکھنا وہ فلانا بیڑے پار کرتا ہے تے اس ڈوبی ہوئی تار دیتی ہیں۔ رب نے دسیا ویکھ لو یونس پیغمبر جے نبی کولو بیڑا پار نہیں لگیا تے ہور بھی کوئی لا سکدا نہیں ہے۔ ویکھو تے صحیح گل انج بنی پئی ہے کہ نبی بیڑے دے اندر رہے تے بیڑا ڈوبدا ہے، نبی نو سٹن تے بیڑا تردا ہے۔ نبی بیڑا پار لا سکیا
سمندراں دے اندر چل دی ہے، اے کسی بابے دی مرضی نال نہیں، بے نعمت اللہ، اے اللہ دے انعام نال چل دی ہے، اللہ دی نعمت تے اللہ دی مرضی نال چل دی ہے، کسی بابے تے کسی پیر تے کسی فقیر دیاں منتاں نال چل دی اے انہاں نال پار نہیں ہوندی۔ اللہ نو پتہ ہی لوگاں بعد وچ آ کے کشتیاں دے روڑے پانے نے، لے یارویں والے دا نام تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی۔ رب نے قرآن وچ اس گل دا رڑا کر دتا، رب کہندا ہے الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، اللہ فرماتے نے کشتیاں چلدیاں تے رب دی نعمت نال چلدیاں نے، کیتی نعمت نال چلدیاں نے، جیڑی گل اللہ دس دتی قرآن وچ، ساری دنیا بھی تے پٹھی ٹوٹ جاوے اس دے کھ بگڑ سکدا تے ہے وہی سچ جو قرآن نے دس دیتا ہے وہی سچ جو قرآن نے دس دیتا ہے۔ اور میرے بھائی اللہ نے جو دس دیتا ہے وہی حق تے سچ ہے، وہی حق تے سچ ہے، بیڑے اللہ تو بنا پار لگا سکدا۔ اللہ قرآن دے اندر دسیا ہے اے اج دا نام لیوا کہندا ہے سانو کہندے نے مشرک، اسی تے مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہاں۔ اوے میرے بھائی اللہ قرآن دے اندر دسیا ہے مکے دے مشرکاں دا حال، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، فُلْک کہندے نے کشتی نو، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جدوں کشتیاں دے اندر سوار ہوندے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تے پھر خالص اللہ نو پکار دیا ہے، آدھے بیڑے اللہ تو بنا پار لا سکدا۔ اللہ فرماندے نے جس وقت اللہ انہوں بے پار لا دیتا تے بعد دے چوکی کر دیا اللہ نال ہوراں نو شریک بنا دیتے ہیں، لیکن کشتیاں میں چو بھی آتے ہیں راکبو فی الفلک دعوا اللہ، آتے ہیں اللہ تو بنا کشتیاں میں کسی نو نہ پکارے ہے، اے بیڑے اللہ تو بنا پار لا سکدا۔ لیکن آج دا مشرک کی کہندا ہے اے قرآن ہے، اے میرے ابے دی بھی کتاب نہیں تے نہ ہی اے بھائی آدم تے بھائی یعقوب دے ابے دی کتاب، یہ اللہ دا قرآن ہے بھائی آدم، یہ ہر گھر وچ موجود ہے، کھول کے دیکھو۔ او میرے بھائی جو قرآن وچ گل آ گئی وہ حق تے سچ ہے، بالکل اس وچ شک اللہ تعالیٰ نے دس دیتا ہے، تے ہن جڑا بندہ شک کردا ہے اس دے ایمان اس دے پلے رکھتی بھی نہیں۔ یہ ایک کتاب ہی ہے جس دے شروع وچ آیا لا ریب فیہ، کہ اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ بہرحال عرض کر رہے ہیں توجہ کرنا، اللہ تبارک و تعالی نے سمجھا دیتا تو عرض کر رہے ہیں پیارے پیغمبر نو اللہ نے دسیا ہے کہ عورت خط لے کے جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اور دو صحابہ دی ڈیوٹی لائی، جاؤ گھوڑے دوڑاؤ تے عورت جا رہی ہے تے اس کو خط دے تے وہ لے کے آؤ، وہ خط لے کے آؤ، چلے گئے، اپڑ گیا تے سر تے، اس کو لو جا کے پوچھیا سارا سامان پھرولیا وچ خط کوئی نہیں۔ حضرت علی نو رسول اللہ دی زبان تے اتنا اعتماد ہوا دی بیچ لے سارا سامان تسی میرے بولتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے الفاظ حدیث پاک دے اندر آئے لنجردنک او لنجردنک او لنکشفنک انکشاف، اے حضرت علی فرماتے نے سانو مجبور نہ کر اپنی تلاشی لین تے، سونے نے کیا ہے خط تیرے کولے تے تیرے کولیے، خط تیرے کولے، سونے نے آکھیا خط تیرے کولے تے خط تیرے کولے، اسی لے کے جانا ہے، اسی انج ہٹنا نہیں۔ سونے آکھیا خط تیرے کولے تے خط تیرے کولے ہے، سونے سن گلے این دے حالات انہاں نے بھئی چلو اینو ٹائم دیو، اینو مہلت دیو یا فون کرو پیچھے بھئی تے کولو تے نکلی شے کوئی نہیں۔
حضرت علی کہتے ہیں سونے نے بولیا خط تیرے کولے تے خط تیرے کولے بس ہن سن دے دے سن مجبور نہ کر اس نے دیکھا کہ گل پکا تے آ گئی یہ بلنے والے یہ بلنے والے کوئی نہیں یہ تے گلاں جڑیاں پہ کردے نا بڑیاں کھریاں تے ڈاڑیاں پہ کردے نے اس نے اپنی سر دی چوٹی دے والا وچ خط وچ والا چ گنے ہویا ہن بلٹی بلٹو کے جویں وال گت کردیاں اس آکھیا منہ پرا کرو میں تانوں کڈ دیواں اس سر دے والا دی اس چوٹی وچوں خط کڈ دتا حضرت علی خط لیا آ گئے نبی پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتم میں نبی بلتا نو بلا لیا آ گئے ہو پتہ چلیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اے اللہ دے نبی جی میرے معاملے وچ جلدی نہ کرو پہلے میری گل سن لو میری گل سن لو میں یقین ہے اللہ نے جڑا تواڈے نال فتح دا وعدہ کیتا ہے رب نے او تے پورا کرنا ہی کرنا ہے رب نے آپ اعلان یہ کر دیتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا سورۃ کا نام سورہ فتح ہے اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر انا فتحنا لک فتحا مبینا اساں تانوں فتح دینی ہے جڑی مبین فتح ہے مبین بالکل واضح تے کھلی فتح مکے دی فتح ہوئی بھی انجی کی کوئی اگو اٹھیا نہیں کسی جنگ کیتی ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے او صحابی کہتا ہے اللہ دے نبی جی میں یقین آئی میری ایک گل کرنے نال اللہ نے جڑی تانوں فتح دینی ہے وہ فتح تے خراب ہونی کوئی نہیں میرے دل دے اندر ایک خیال آیا ایک دو گلاں میں لکھ دیواں تے جتنے بھی دوجے صحابہ موجود نے تواڈے سنگی جنہاں دے بھی بالی بچہ اوتھے موجود ہے انہاں دی نگرانی کرن والے رشتہ دار اوتھے موجود نے تے میرے بچیاں دی نگرانی کرن والا کوئی نہیں ایک خیال آیا کہ میرے بچیاں تے وہ ہاتھ کچھ ہولا کر دین گے کملی والے نے فرمایا سادہ کا حاطب سادہ کا سچ بولے حاطب نے سونے نے فرمایا حاطب نے سچ بولے ہے اس نے سچ بولے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں اے اللہ دے نبی جی اس نے جڑا کام کیتا ہے اگر اجازت ہوئے تے دوڑ لا دیواں کملی والے فرماندے نے عمر کی گل کر رہے ہیں تے نہیں پتا اے میرے نال جنگ بدر دے اندر شامل ہویا آئی اے جنگ بدر وچ آئی تے بدری لوکاں دے بارے سونے دا اعلان ہے ان اللہ قد اطلع علی آل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم اللہ نے میرے بدر دے 313 یاراں نوں جھاتی پا کے ویکھیا اطلع علی آل بدر اللہ میرے 313 یاراں نوں جھاتی پا کے ان جنگ کیتی ہے فرشتے بھی حیران رہ گئے ہیں اللہ نے فرما دیتا میرا سونا اے جڑے تیرے یار نے اج تو بعد اگر غلطی بھی کرن گے نامہ اعمال جو نیکی لکھا گا میں انہاں نوں معاف کر دیتا ہے سبحان انہاں دی اون والی غلطیاں دا بھی پہلے معافی دا اعلان انہاں دیاں تے معافیاں رب نے پہلے کر دتیاں نے انہاں دیاں معافیاں تے رب نے پہلے کر دتیاں نے عرض کر رہا سا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دی زبان تے اعتماد ہے رسول اللہ دی زبان تے کی ہے اعتماد ہے اور پھر توجہ کرنا گل ختم کریے جس طرح صدیق نے خلافت کا حق ادا کیتا ہے فاروق نے خلافت کا حق ادا کیتا ہے عثمان نے خلافت کا حق ادا کیتا ہے تے علی نے بھی خلافت کا حق ادا کیتا ہے جس طرح ریاست مدینہ میں خلافت قائم ہونی چاہیے علی
نے بھی خلافت انجی قائم کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر صدیق نے انصاف دا ترازو قائم کیتا ہے، فاروق اعظم نے ترازو انصاف دا قائم کیتا ہے، عثمان غنی نے ترازو انصاف دا قائم کیتا ہے، تے علی المرتضی نے بھی ترازو انصاف دا۔ ہن اکھاں تھوڑیاں بند ہو گئیاں ہیں، میرا تے گل تے سنا لیں ہیں جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقرر کردہ جج چیف جسٹس حضرت علی نے قاضی شریح کو مدینے دا جج مقرر کیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقرر کردہ جج ہے قاضی شریح۔ اسی جج جاتے ہیں تو شریعت اسلامی دے اندر کی ہوتا ہے؟ قاضی کی بولتے ہیں؟ قاضی مقرر کیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شریح مقرر کیتا ہے جج حضرت علی دا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرا گم ہو گئی ہے، زرا گم ہو گئی، زرا بازار دے اندر ایک یہودی نو اپنی زرا چاہیے ویکھی کے بیچدا پیا ہے، حضرت علی نے پکڑ لیا تے زرا میری ہے، یہ تے زرا میری ہے، وہ کہندا ہے میری ہے۔ آپس کے اندر جدو اختلاف بنے ہیں تے فیصلہ قاضی کو لایا، قاضی دی عدالت جو پیش ہوئے، قاضی شریح نے اپنی عدالت کا قانون بنائے ہیں۔ وہ کہتا ہے میری عدالت کے اندر باپ دے حق وچ بیٹے دی گواہی قبول نہیں۔ حضرت علی نے دعویٰ دائر کیتا ہے میری زرا ہے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں زرا تہاڈی ہے، ٹھیک ہے، تسی دعویٰ کیتا تے گواہ لے آؤ۔ حضرت علی اپنے غلام گواہ لے آئے، بیٹے حسن بطور گواہ لے آئے۔ وہ کہتے ہیں امیر المؤمنین جی، تسی امیر المؤمنین اپنی جگہ تے بالکل ٹھیک ہو، لیکن میرا قانون سارے واسطے برابر ہے، میں پتر دی گواہی تواڈے حق وچ قبول کرنی کوئی نہیں، قبول کرنی کوئی نہیں۔ اچھا دوجا حل کی ہے جی، دوسرا مقدم جڑا ہے وہ قسم چک دے ویلے کم ہو گیا۔ او یہودی آئی اس قسم دی کیڑی گل، قسم دا کیڑا بار ہے اس نے چک دیتی، قسم چک دیتی۔ قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیتا بھائی زرا یہودی تھی ہیں، یہودی زرا لائیں گے نکل جائے، بڑا حیران ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندا ہے آج حیران ہویا میں، اے امیر المؤمنین جی، آج عجیب معاملہ ویکھیا ہے، یجیء امیر المؤمنین الی قاضی وقاضی یقضی علیہ۔ امیر المؤمنین وقت دا حاکم او بھی قاضی دی عدالت وچ جا رہا ہے جویں عام بندہ آ رہا ہے، تے قاضی فیصلہ بھی اودے خلاف کر رہا ہے، قاضی فیصلہ بھی اودے خلاف کر رہے ہیں۔ واللہ یا امیر المومنین حاضروگا، اللہ کی قسم ہے امیر المومنین اے زرا تواڈی ہے، اللہ کی قسم اے زرا تواڈی ہے، تسی گزر رہے ہو جا رہے ہو سفر تے، تواڈی گر گئی تے میں چاہ لئی، تواڈی ڈہ گئی تے میں چاہ لئی، اے زرا تواڈی ہے للہ۔ اج تواڈا فیصلہ ویکھیا، تواڈی عدالت ویکھیا، تواڈی خلافت ویکھیا، مینوں رب نے ایمان دی دولت نصیب کر دتی ہے۔ پڑھدا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ عدالت علی المرتضی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چل ہوں تو میرا ایمان والا بھائی بن گیا ہے، چل میری طرف تحفہ تو ہی لے جا، یہ میری طرف تحفہ تو ہی لے جا۔ یہ حضرت علی نے بھی خلافت قائم کی تھی تے انصاف تے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی بڑی معتبر کتاب، مال غنیمت دا کچھ مال بیت المال دے وچ مال آیا نا مسلماناں دا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گھر دی خادمہ
نکرانی جنوں سی وہ لونڈی کہتے سن، وہ باندھی آئی، اس ویکھیا کہ اس مال وچ نا اے لونگ نہیں ہوندے، لونگ عربی لوگ جڑے نا یہ لونگ وچ پرو کے نا ہار بنا کے بچیاں دے گل وچ پاؤندے ہیں، لونگ جڑے ہوندے نا انہاں دا ہار بنا کے بچیاں دے گل وچ پاؤندے، وہ وچ پیا ہے، وہ کہتی ہے اے اجازت دیو کہ میں اپنے بچے نوں پال ساڈے بندے جڑے ساڈے معاملات ہوندے انہاں چنداں نے لونگ دن کی گل نہیں جا تم ہی اپنی گھر دی نوکرانی۔ حضرت علی نے فرمایا اے مسلماناں دا مال ہے تے میں اے دے سکدا ہاں، تقسیم وچ اے میرے حصے آیا تے میں تینوں دے دیواں گا، اس طرح میرا حق نہیں کہ میں تینوں دیواں، اے مسلماناں دا مال ہے، رب نے سانوں اس دا چوکیدار بنایا ہے، رب نے اے سانوں کھان واسطے مقرر کیتا یہ امیر المؤمنین ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دے اندر کسی علاقے چوں نا مسلمانہ دے بیت المال وچ شہد اور گھی دے کچھ نا مشکائیاں سمجھ آ گئی نا، وہ اگے مشک ہوندی ہے سن نا چمڑے دے جنہاں وچ وہ آندے سی سامان، شہد بھی آیا کچھ گھی بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی جڑی ہے نا اس پیغام بھیجیا اس نوں جڑا اس دا کی آئی خازن، بیت المال دا اس دا کی سی خازن جے دے کول چابیاں سارا حساب کتاب۔ حضرت علی آئے انہاں ویکھیا ہے اتنا سامان آیا پیا ہے تے وہ نماز پڑھن چلے گئے، پچھو اس پیغام بھیجیا کہ ساڈے گھر بچیاں دے کھان واسطے شے کوئی نہیں تے بیت المال چوں کوئی مال آیا تے سان بھی کوئی حصہ دیو۔ انہاں نے نا ایک برتن چوک کے گھی دا تے ایک شہد دا دے گھر دیتا۔ حضرت علی نماز پڑھ کے واپس آئے، انہیں فرمایا تو ایک بھنڈا کسا ہے، برتن ایک ایک کسا ہے تو کدے؟ وہ چپ۔ حضرت علی نے فرمایا میں پوچھ رہا کدے؟ جی وہ تہاڈی بیٹی دے گھر گلے۔ حضرت علی نے فوراً فرمایا جاؤ واپس لے کے آؤ۔ واپس لے کے اندر تو اتو ویکھیا تھوڑا تھوڑا نکلے ہوئے آئے، فرمایا تاجر بلاؤ، جیڑے اس نے تاجر نے بلایا گیا ہاں حساب لاؤ تو کتنا کتنا کسا ہے، دوجیاں برتناں نوں ویکھیا اس تو ویکھ کے انہاں حساب لایا، انہاں کہا جی 3 درہم دا کسا ہے، کتنے درہم دا؟ حضرت علی نے فرمایا جاؤ میری بیٹی دا دروازہ کھڑکا کے کہو مسلماناں دے مال دے 3 درہم دے، اللہ کی دے 3 درہم دے، مسلمانہ دا مال ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں جس طرح خلافت دا حق صدیق نے ادا کیتا ہے اسی طرح خلافت دا حق علی نے بھی ادا کیتا ہے، خلافت دا حق فاروق نے ادا کیتا، عثمان نے ادا کیتا، تو خلافت دا حق علی نے بھی ادا کیتا۔ جس طرح میرے ممبر تو صدیق دی عظمت بیان ہوئے میرے ایمان دا حصہ ہے، فاروق دی عظمت، عثمان دی عظمت، اسی طرح حضرت علی دی عظمت بیان کرنا یہ بھی میرے ایمان کا حصہ ہے۔ تو عرض کرنا چاہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جڑے یار دیتے ہر یار انمول ہے، ہر یار کیوں نہ انمول ہوندے، تربیت کے سونے مصطفیٰ نے کیتی ہے۔ اللہ مدی توفیق بخشے، ربنا آتنا